مسلمان کو اپنے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ عقل والے اپنے لیے کیا دعا مانگیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کس دعا کی کثرت فرمایا کرتے؟ دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے کیا دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہمارے درس قرآن کا آج 20واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر مبارکہ بیان کی۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم اس آیت مبارکہ میں جو چند اہم نکات ہیں انشاءاللہ الکریم اس کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت سے اہدنا الصراط المستقیم سے جو نکات حاصل ہوئے، سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ بندہ مومن کو اپنے لیے حق کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنی چاہیے، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور سیدھے راستے پر چلتے ہوئے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے کہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، ٹیڑھا راستہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے، وہ اپنے لیے یہ دعا مانگے، یا اللہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے میری ہدایت میں مزید اضافہ فرما، اور یا اللہ مجھے اس راستے پر چلتے ہوئے ثابت قدمی عطا فرما۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اپنے لیے یوں دعا مانگتے ہیں۔ کس طریقے سے، کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے لوگ اس طرح سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا، یعنی ہمیں گمراہی کو اختیار کرنے کی توفیق نہ عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں پھر اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور فرمایا کہ بے شک یا اللہ تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تو نے ہم پر پہلے بھی رحمت کی کہ ہمیں حق کا راستہ عطا فرمایا، یا اللہ تو ہمیں اس راستے پر ثابت قدمی عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والی ذات ہے۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اپنے لیے دعا بندہ مانگے، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگے، راہ حق پر چلتے ہوئے اپنے لیے ہدایت میں مزید اضافے کی دعا مانگے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لیے کیا دعا مانگتے تھے؟ آئیے سنتے ہیں ہم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لیے کیا دعا مانگتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کی بہت زیادہ کثرت فرمایا کرتے۔ کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بھی دین پر ثابت قدمی کی دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں، ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں،
کیا اس کے باوجود بھی آپ ہمارے بارے میں خوف رکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دل اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جو اللہ کے لائق ہے، کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو یہاں سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اس شان کے لائق دل اللہ کی 2 انگلیوں میں سے انگلیوں کے درمیان ہے، جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے رب کی ذات دلوں کو پھیرنے والی ہے، اس لیے اپنے لیے ہمیشہ دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ دین کے حق راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس راستے پہ میں چل رہا ہوں، میری ہدایت میں یا اللہ مزید اضافہ فرما۔ دوسرا نقطہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو عبادت کے بعد دعا میں مشغول ہونا چاہیے، جیسے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ عبادت کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ بندہ جب دعا کرے تو صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، بلکہ سب کے لیے دعا کرے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کرے، کہ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، یعنی وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ دعا جس میں بندہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے قرآن مجید کی تفسیر مبارکہ میں کس طرح کی دینی معلومات ملتی ہیں، کس طرح کی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید ہی مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر ہم اس راستے کو اختیار کریں گے، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس کی تفسیر مبارکہ کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔